الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. محترم سامعین و سامعات، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 8واں پارہ سورہ الانعام 3 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 125، 126 اور 127۔ سورۃ الانعام مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ انعام ایک جمع ہے جس کی واحد ہے نعم۔ نعم کہتے ہیں چوپائے کو، مویشی کو۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے چوپایوں کا، مویشیوں کا ذکر کیا، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا۔ 20 رکوعات اور 125 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ ایک مکی سورہ ہے تو مکہ کے اندر جو مشرکین تھے ان کو دعوت کے غرض سے مختلف احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے، ان کو اپنی طرف دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا، مختلف مثالوں کے ذریعے۔ اہل کتاب کا بھی ذکر موجود ہے اس سورہ کے اندر، لیکن جو مجموعی موضوع ہے اس سورہ کا وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور خصوصاً التذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں جو عمومی شروع سے استعمال ہو رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی دونوں طریقے استعمال کیے۔ ایک ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، کے آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن میں سورہ رحمان ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کی ہر آیت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ لفظ نازل کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اس کے بعد تم اللہ رب العزت کی کن نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے، کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایک ایک نعمت اللہ رب العزت نے اس کی یاد دہانی کروائی اور اپنی طرف بلایا۔ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ ایک ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے دنوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اللہ کے دن سے مراد کوئی خاص دن جب اللہ رب العزت نے کسی خاص قوم پر کوئی رحمت کی ہو، یا کسی خاص قوم کو کسی عذاب اور
قہر کا جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہو، ان کو اس کا اپنا قہر نازل کیا ہو کسی خاص قوم پر، اس طرح شروع سے قوم نوح سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تک، امت تک کتنی بستیاں، کتنی قومیں اللہ رب العزت نے ہلاک کی۔ تذکیر کی خاطر اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے اندر یہ خوبصورتی ہے قرآن کی کہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کیا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ یہ جو ہم قصص بیان کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مقصد قرآن کو بھرنا تھا، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے پاس اور کوئی موضوع نہیں تھا یا اور کوئی بات نہیں تھی بیان کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ ما قد سبق، تاکہ بعد والے جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں کہ قوم نوح کیوں ہلاک ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی اقوام آئی کیوں ہلاک ہوئی۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ڈر اور وعیدیں جو سنائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا اور اس کو وعیدوں سے بھر دیا ہے، وعیدیں ہی وعیدیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کی وجہ بتائی، وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، کہ جو بعد والے پڑھنے والے ہیں، جن کے سامنے قرآن پڑھا ہے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کھلا ہوا ہے، وہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ڈرے، یتقون، وہ ڈرے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے، ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے۔ او یحدث لهم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت ہو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے واقعات بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو بھرنا تھا، نعوذ باللہ۔ جو خاص واقعہ کوئی اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سے زیادہ بار نازل کیا، اس کے اندر زیادہ تاکید موجود ہے بعد والوں کے لیے کہ وہ اس کام سے زیادہ تر بچے، خصوصی بچے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی خاص برائی کا ذکر کر کے قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، متعدد مقامات پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ سخت گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ اس سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس سے اس کے بندے بچے رہے، اس گناہ سے۔ اس کی وعید اللہ رب العزت سناتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہے، چوری کا، جھوٹ بولنے کا، اللہ رب العزت نے کیوں بار بار ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے اللہ کے قریب آئے، وہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب شرک کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر کیا، انبیاء کا نام لے کر بتایا کہ اگر بالفرض محال ہی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال حبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، خسارے میں ہو جاتے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بہت بھاری گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا، تذکیر بھی ایام اللہ اور ایک تذکیر بھی آلاء اللہ۔ یہ دو طریقے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر قرآن میں ہمیں سورہ ابراہیم کے اندر بھی ملتا ہے، جب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی یہ کہتے ہیں کہ فذکرہم بایام اللہ، کہ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں سے ڈراؤ، اللہ کے دنوں سے ڈراؤ جو اللہ رب العزت پچھلی اقوام کے ساتھ کر چکا ہے۔ بستیاں کی بستیاں الٹ دی اللہ رب العزت نے، اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے کہ ان کی بستی بھی الٹ دے، وہ فعال لما یرید ہے۔ فعال لما یرید کا مطلب ہے کہ بار بار جو چاہتا ہے کرتا ہے، بار بار جس کے اوپر چاہتا ہے عذاب نازل کرتا ہے، بار بار اگر کسی کے لیے چاہے تو رحمت اور برکتوں کے دہانے کھول دے۔ تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ اس کو اختیار ہے، وہ کسی خاص قوم کے ساتھ کوئی کام بار بار کر سکتا ہے، اس کا جو مرضی ہو اللہ رب العزت کی وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ دو طریقے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تذکیر بھی آلاء اللہ اور تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروانا اور اللہ کی ایام کی یاد دہانی کروانا، یعنی کہ مخصوص دن جن میں اللہ رب العزت نے کسی خاص قوم کو عذاب سے دوچار کیا ہو یا رحمت اور فضل نازل کیا ہو۔ مزید اس سورہ کے اندر اور بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔
چونکہ ایک طویل سورہ ہے، 20 رکوعات ہے اس کے اندر، تو مختلف مضامین اللہ رب العزت نے بیان کیے، لیکن مرکزی جو اس کا موضوع ہے وہ یہی ہے۔ موضوع جو دیا گیا تھا کہ دین دل کو بدلتا ہے۔ اب دیکھیں، انتہائی ایک بہترین موضوع ہے اور ایک غور و فکر کرنے والا موضوع ہے۔ ہر شخص دیکھے کہ کیونکہ دین تو ایک ہی اللہ کے ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اب اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہودیت دل کو بدلتا ہے، نصرانیت دل کو بدلتا ہے، کوئی ہندو بن گیا اس کا دل کیسے بدلا، یا خاص اسلام مراد ہے، کیونکہ دین اللہ کے ہاں ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، وہ سوچے کہ ان کا دل کس حد تک بدلا ہے ایمان کے بعد۔ ایمان ایک ہدایت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو آیات پڑھی گئی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا، بیان فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اب دیکھیں اسلام کا ذکر کیا، دین اسلام کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو کیا کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینہ کھل گیا، اب ہدایت تک پہنچنا، ہدایت حاصل کرنا قدرے آسان ہو گیا۔ ایک تو وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اکثر مقامات پر کیا۔ اور اس سینے کے اندر آپ دیکھیں، صرف سینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر یشرح صدرہ کا ذکر آیا ہے۔ اب سینے کے اندر دل ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی کہ وہ سوچے سمجھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور جس کا اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل اندھے بھی ہو چکے ہیں، جن کے دل نہ ان کو غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں، نہ سوچ اور تفکر پر آمادہ کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اندھوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، پھر بیان فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اب دیکھیں، یہاں پر صرف سینے کا ذکر آیا، وہاں پر دل اور سینہ دونوں کا ذکر آ گیا کہ یہ جو اندھے ہیں، جو ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملتی، جو حق کے خلاف بولتے ہیں، جو حق کو قبول کرنا تسلیم نہیں کرتے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جن کو حق نظر نہیں آتا، جن کے کانوں کو حق سنائی نہیں دیتا، جن کے دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ غور و فکر کریں کہ مجھے کس نے بنایا، مجھے رزق کون دیتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا کون ہے، معاملہ کیا ہے ان کا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں جو ان کے چہروں پر یہ جو دو آنکھیں لگی ہیں، بیان فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل جو سینوں میں دھڑک رہے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، یہ دل سے اندھے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، انسان کو کوستا ہے، آمادہ کرتا ہے اس بات پر، گمراہی اور گناہ کی کاموں کی طرف جانے سے اس کو روکتا ہے، اس کو ڈستا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ اور پھر دل کی کیفیات بھی ہوتی ہیں الگ الگ، جس طرح دل کی صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، اسی طرح دل کی کیفیات بھی ہیں، جس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ انسان کی تخلیق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور افئدہ۔ افئدہ کا بہت وسیع معنی ہے۔ افئدہ کے معنی ہے، کہتے دل کو ہیں افئدہ، فؤاد سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دل کی ایک خاص کیفیت ہے، یہ دل کی ایک خاص کیفیت ہے جو بہت زیادہ غم کے اندر یا بہت زیادہ خوشی کے اندر، جسے ہم جذبات بھی کہہ سکتے ہیں یا ایموشنز کہہ سکتے ہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ہم نے انسان کو جذبات والا بنایا ہے، اس کی دل کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اکثر جو
ہم مشہور ایک روایت سنتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. وہ کیا کہتے ہیں، جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا جی منافق ہے، حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے. اب سوچنے والی بات ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، چلو دونوں چلتے ہیں. تو جب گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ الساعۃ والساعۃ، کہ دو الگ الگ گھڑیاں ہیں. یہ ایمان کی کیفیات یہ تبدیل ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑھتا ہے بعض اوقات گھٹتا ہے. اور اس کی تشریح بھی لغات کی کتابوں کے اندر یہی کی گئی ہے. ایمان کی تعریف اور اس کی جو تشریح ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یاد رکھیں صرف قول کا نام نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا میں نے اور عملاً جو ہے میں بالکل کھوکھلا ہوں اس سے. قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عمل کیا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر فرائض و نوافل ہے، یہ اعمال ہے. تو بیان فرمایا الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. ویزید وینقص، یہ بڑھتا بھی ہے یہ گھٹتا بھی ہے. الگ الگ درجات ہوتے ہیں اس کے. ایسا نہیں ہے کہ دلوں کی کیفیت ہر وقت ایک ہی رہتی ہے، یہ کیفیات تبدیل ہوتی ہے، ایمان کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دین دل کو کیسے بدلتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ دین دل کو کیسے بدلتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین ہمارے دل تک پہنچے تو صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ دین ہمارے دل تک کیسے پہنچے گا؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں بس سوچوں گا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ہدایت مل جائے گی، اس کے لیے میں کوئی تغوض نہیں کروں گا، کوئی جستجو نہیں کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے علم سیکھنا پڑے گا. اور اس کا جو ذریعہ اللہ رب العزت نے بتایا، آپ دیکھیں ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے کس چیز کو بتایا؟ قرآن کو. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اقوام کو ہدایت دی گئی ہے، قوموں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور بیان فرمائے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور ایمان والے جو ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو اب دیکھیں یہ قرآن ہدایت کا محور اور منبع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو اس کا ایک ماخذ ہے، ایک مصدر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن اور حدیث دین کے ماخذ ہے. اور ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کی کتاب سے ملے گی. اللہ کی کتاب خود کہتی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 کے اندر کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی. اور موجودہ فرقے انہوں نے قرآن کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی حیثیت نہیں دی. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے. کسی نے فضائل اعمال بغل میں تھما دی کہ میرے لیے یہ جو ہے ہدایت کا محور ہے، کسی نے جو ہے کوئی اور کتاب بغل میں تھما دی، کسی نے کوئی اور کسی انسان کی لکھی گئی کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا محور اور منبع سمجھا اور گمراہی کے دلدل میں دسے جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ ہدایت تمہیں ملے گی وہ اللہ کی کتاب سے ملے گی. مزید کیا بیان فرمایا؟ اس کے اندر صرف ہدایت نہیں ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے. شفا کیسے ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
ایمان والوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. اور وہ شفا کیسے ہے، وہ دیگر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے اندر ایمان والوں کے لیے شفا ہے. شفا کس چیز سے ہے اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا. سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، بیان فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، شفا کون سی ہے؟ جس میں سینے کی، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. دل کے اندر کون سی بیماری ہے؟ دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر فسق و فجور ہے، دل کے اندر حسد اور کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. شفاء لما فی الصدور، اس قرآن کے اندر دل کی بیماریوں کی شفا ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے اندر دل کی بیماریوں کی شفا ہے تو اس کو لٹکا دیا گلے میں، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا، اس سے یہ مراد ہے. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں طب جو ہم استعمال کرتے ہیں دوائی وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے گلے میں لٹکا دیتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دوائی کا، طریقہ یہ ہے کہ اس کو پینا ہے، اس کو کھانا ہے، پانی کے ساتھ لینا ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر جا کے دل کی جو بیماریاں ہیں یہ دور ہوگی. شرک دور ہوگا، کفر دور ہوگا، نفاق دور ہوگا، فسق اور فجور سے انسان دور ہوگا، حسد اور کینہ دل میں سے ختم ہو جائے گا، بغض اور عداوت، دشمنیاں یہ ختم ہو جائے گی. یہ ساری دل کے اندر پائی جاتی ہے. اور اللہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر دل کی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. اللہ کی کتاب کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. اور یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. آگے بیان فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور صرف یہ شفا نہیں ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت کیسے ہے؟ جب اس پر عمل کریں گے، جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، ہماری شب و روز ہوں گے، تو یہی ہدایت ہے. جس طرح اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہدایت کیا ہے. سورہ انعام آیت نمبر، اسی سورہ کے اندر 82 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. ظلم سے مراد حدیث کے اندر صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس کا ذکر آیا کہ یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے. اس سے ظلم سے مراد سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے. تو بیان فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر اپنے ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے پاک رکھا. تو بیان فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں. خالص اللہ پر ایمان ہو، ایمان کے اندر شرک اور ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، تو یہ ہدایت ہے. یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے. اب ایمان کے قریب آ گیا، ایمان کی بات سمجھ گیا. اور یاد رکھیں یہ ہدایت حاصل کرنا یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں اگر مطالعہ کروں گا، میں اگر تحقیق کروں گا، میں اگر کوشش کروں گا قرآن اور حدیث پڑھنے کی تو میں ہدایت پا لوں گا. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہدایت کے لیے تھک و دو کرنا، کوشش کرنا، یہ انسان کے ذمہ لگایا گیا ہے. حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال تک کھڑے ہو کر قوم کو یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. کیوں؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی.
اللہ نے ان کے بیٹے کو ہدایت نہیں دی، اللہ نے ان کے ساتھ یہ بھلائی نہیں کی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ بھلائی اس کے حصے میں نہیں آئی، اللہ نے اس کے لیے چاہا نہیں. اور آخری وقت ہے، آپ دیکھیں قرآن نے کیا نقشہ بیان کیا ہے اس کا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان کافروں میں سے نہ ہونا. اور ایسی مت ماری گئی ہے اس کی، اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ رہا ہے اور سامنے سے کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصم لی من الماء، کہ اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، سوائے اس پر جس پر اللہ رحم نہ کرے. اور گفتگو چل رہی ہے دونوں کے درمیان، بات کر رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہوگا، دونوں کے درمیان بات چل رہی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پانی آ گیا اور وہ غرق ہو گیا. یہ ہے جس کے لیے اللہ نے نہیں چاہا وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر اللہ رب العزت کی اس قدرت کا احساس ہوتا ہے جو ہم خطبہ مسنونہ میں پڑھتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ان الفاظ پر غور کیا ہے کبھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ راہ راستے بھٹکا دے تو اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتائی گئی کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہدایت اللہ دے گا تو انسان ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. اس سے بہرحال سوال ہوگا انسان سے، کیونکہ اس کو راستہ دکھایا ہے اللہ رب العزت نے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو راہ دکھا دی گئی ہے، اس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کرے وہ کفر کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تمہیں اور دے گا، کفر کرو گے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے اپنی ہدایت تک پہنچنے کے لیے، اسلام دین تک، ایمان تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور وہ کوشش کیسے کرے گا؟ وہ کوشش اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے گا، وہ کوشش اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. آپ پچھلے دور کے واقعات پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، انہوں نے اسلام کے لیے اذیتیں سہی، تکلیفیں برداشت کی، گھروں سے نکلے، گھروں سے دور ہو گئے. کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر. کیا ان کے دل نہیں تھے؟ اسلام نے ان کے دلوں کو بھی تو بدلا ہے. تو ہدایت کے لیے کرنا کیا ہے کہ اس کی کوشش کرنی ہے. کوشش انسان کے ذمہ ہے اور ہدایت دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے. جب تک انسان خود نہ چاہے کہ میری حالت بدل جائے تو تب تک اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلے گا، یاد رکھیں. جب تک وہ خود نہ چاہے کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دے گا. کیونکہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان رکھو اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. یعنی کہ جو خواہشیں اس کے دل کے اندر آ رہی ہیں وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے. جو اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر جو چل رہا ہے وہ اللہ رب العزت پہلے سے جانتا ہے. تو اس کو بہرحال کوشش کرنی ہے. وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حالت کو بدلے گا. وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے راستے دکھائے گا. وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی منزلوں کو آسان کرے گا. اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے. سورہ
انفال کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک انہیں خود احساس نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ احساس خود ہوگا، کوشش خود کرے گا، تگ و دو خود کرے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو راستہ دکھائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تگ و دو کرے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ناانصافی کرے، اس کو ہدایت کا راستہ نہ دکھائے، اس کو اللہ رب العزت ہدایت نہ نصیب فرمائے۔ تو بیان فرمایا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور پھر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر بیان فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصبع الرحمن، کہ بنی آدم کا جو دل ہے یہ اللہ رب العزت کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک کنایتاً یہ بات کہی گئی ہے، اللہ رب العزت کا تو نعوذ باللہ ظاہری کوئی وجود نہیں ہے، یہ کنایتاً بات کہی گئی ہے کہ بنی آدم کا جو دل ہے وہ رحمان کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور بیان فرمایا کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، جیسے ایک دل ہوتا ہے، یعنی کہ سارے دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ایک دل کی طرح دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس طرف چاہے اس کو پھیلا دیتا ہے، جس طرف چاہے اس کو گھما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی روایت کے اندر آخر میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنی اطاعت پر جما دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دوسری دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پر جما دے، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ میرے دل کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس سے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا کب اللہ حالات بدلے گا انسان کے، کب اللہ دل بدلے گا؟ جب انسان خود چاہے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے، اور یہ شروع سے ہوتا رہا ہے اور یہ آخر تک ہوتا رہے گا۔ اللہ حالات تب بدلتا ہے، اللہ ہدایت تب دیتا ہے جب انسان خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ان راستوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک سوال ہے کہ اس آیت کے اندر بظاہر یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ دل بدلتا ہے، اللہ حالات کا ذکر آیا ہے، تبدیلی کا ذکر آیا ہے، تو تبدیل انسان کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کی تبدیلی کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل صحیح رہے گا انسان صحیح رہے گا، دل فسادی بن جائے گا انسان فسادی بن جائے گا، دل گناہوں میں لگ جائے گا انسان گناہگار ہو جائے گا، دل پرہیزگار ہو جائے گا انسان متقی بن جائے گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت کے اندر بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، کہ خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، ان فی الجسد مضغہ، کہ انسانی جسم کے اندر ایک مضغہ، ایک خون کا لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، صلحت الجسد کلہ، پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، واذا فسدت، اور جب وہ فسادی بن جاتا ہے، فسدت الجسد کلہ، پورا جسم فسادی بن جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الا وہی القلب، سنو، وہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے انسان کا، وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو بیان فرمایا کہ جب دل ٹھیک ہوگا انسان ٹھیک ہو جائے گا، جب دل فسادی بن جائے گا انسان فسادی بن جائے گا۔
اور یہ حقیقت ہے. یہی دل ہے جہاں سے خواہشات اٹھتے ہیں، یہی دل ہے جہاں سے گناہوں کی طمع اٹھتی ہے، گناہوں کی خواہش اٹھتی ہے. یہی دل ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے طرح طرح کی برائیوں اور نافرمانیوں پر. یہی دل ہے جس سے معصیت شروع ہوتی ہے. یہی دل ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں سرگرم رہتا ہے. یہی دل ہے جو کبھی گناہ کرتے کرتے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ پتھر بن جاتا ہے. اتنا سخت ہو جاتا ہے گناہوں کے اندر، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر بن جاتا ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. پتھر بھی ایسے ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، جن میں سے چشمے نکلتے ہیں. یہ دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے 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 اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک وقت میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. تو اسی لیے بیان فرمایا تھا اذا فسدت فسدت الجسد كله. جب یہ دل فسادی بن جائے، جب یہ دل گناہگار بن جائے، جب یہ دل نافرمان بن جائے، جیسا دل بنے گا ویسا انسان بنے گا. دل فسادی ہوگا انسان فسادی بنے گا، دل نافرمان بنے گا انسان نافرمان ہوگا، دل گناہگار بنے گا انسان گناہگار ہوگا، دل خطاکار بنے گا انسان خطاکار ہوگا. اور یہی وہ دل ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی بھی ہوتا ہے. اذا صلحت صلحت الجسد كله. یہی وہ دل ہے جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقوی، حلال اور حرام کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز، حق اور باطل کی پہچان، یہ بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے. یہ پہچان بھی دل کے اندر ہوتی ہے. یہ اللہ کا خوف اور اس کا وقار بھی دل کے اندر ہوتا ہے. یہ حلال اور حرام کا خیال یہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ٹھیک ہونا ہے، ہدایت کی تلاش ہے، گناہ ہو رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے نچوڑ بتایا الا وہی القلب. وہ دل ہے، اس دل کو ٹھیک کرو، اس دل کو اللہ کا فرما بردار کرو، اس دل کو اللہ کی کتاب کے تابع کرو. دیکھو تمہارا پورا جسم اللہ کی کتاب کے تابع ہو جائے گا. اس دل کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، دیکھو تمہارا پورا جسم اللہ کا فرما بردار بن جائے گا. لیکن اگر اس دل پر بے غوری کی، اس کو گناہوں کی طرف راغب کیا، اس کے اندر جو خیالات آئے اس کو اگر پورا کیا، ناجائز خیالات، برے خیالات، جو خواہشات، نفسانی خواہشات آئی، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اگر اس نے آمادہ کیا، تو دیکھو یہ تمہارے پورے جسم کو فسادی بنا دے گا، تمہارے پورے جسم کو یہ خسارے میں ڈال دے گا، نقصان میں ڈال دے گا. تو حاصل کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان اگر فسادی ہو تو اس کا ذمہ دار بھی اس کا دل ہوتا ہے، اس کی دل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور اصلاح کا دار و مدار بھی دل پر ہی ہے. اگر کوئی مصلح ہے تو وہ بھی اس کے دل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا دل مصلح ہے. اب دل کیسے ہوتے ہیں ایمان والوں کے؟ اب یہ تو آ گیا نا، فسادی بھی ہوتا ہے دل مصلح بھی ہوتا ہے. ایمان والوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ صلح والے جو دل ہوتے ہیں، جو مصلح دل ہوتے ہیں، وہ کن کے ہوتے ہیں؟ اور یہ جو مفسد دل ہوتے ہیں، جو فسادی ہوتے ہیں، یہ کن کے ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کے دل آپ یاد رکھیں مصلح دل ہوتے ہیں، صحیح دل ہوتے ہیں، سیدھے دل ہوتے ہیں. ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے وقار کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. خشوع کن کے دل میں ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے دل میں اللہ کا خشوع ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی خشیت ہوتی ہے. یا جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر پہلے سے اللہ کا خوف موجود ہے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خشیت سے ڈرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ مصلح دل ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان والوں کے ہیں. دوسری طرف جو مفسد دل ہیں، جو گناہگاروں کے دل ہیں، جو نافرمانوں اور گمراہوں کے کفار کے دل ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اسی سورہ الحدید کے اندر یہ آیت موجود ہے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اسی کی اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اہل کتاب میں سے، فطال علیہم الامد، ان پر عرصہ گزر گیا، غور و فکر ہی نہیں کیا نا کبھی اللہ کی کتاب کو کھولنے کا. کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کی کتاب کیا تقاضا کر رہی ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کی کتاب کس بات سے منع کر رہی ہے، کبھی دیکھا نہیں اللہ کی کتاب کس بات کا حکم دے رہی ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ ایمان والے کن کاموں کو کرتے ہیں کن کاموں کو نہیں کرتے، کبھی دیکھا نہیں میں نے خود کو بدلنا کیسا ہے. فطال علیہم الامد، عرصہ گزر گیا ان پر، نہ تو اللہ کی کتاب اٹھائی، نہ اس سے نصیحت حاصل کی، نہ اس سے ہدایت حاصل کی، نہ اس کے قریب آئے، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. عرصہ گزر گیا، دور ہیں کتاب سے، مسجد سے، اجتماعیت سے، ایمان سے، اسلام سے. فطال علیہم الامد، عرصہ گزر گیا تو کیا معاملہ ہوا؟ فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے. اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر تو فاسق بن گئے، گناہگار بن گئے، خطاکار بن گئے، فسق و فجور کے اندر ملوث ہو گئے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. تو آپ دیکھیں یہ جو اللہ کی کتاب ہے جس کو شروع کے اندر میں نے ذکر کیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے جڑے رہنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ کتاب ہی وہ کتاب ہے جو انسان پڑھے، روزانہ کی بنیاد پر اگر پڑھے تو اس کو اندازہ ہو کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں جس نے اللہ کی کتاب نے منع کیا، اور یہ اندازہ بھی ہو کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو میں نہیں کر رہا جس کا اللہ کی کتاب نے حکم دیا. تو وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گا. مقلب القلوب حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. مقلب کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، تبدیلی لانا. اور تبدیلی کب ہوگی؟ مقلب القلوب تو اللہ ہے، لیکن کوشش کون کرے گا تبدیل کرنے کی؟ کوشش تو ہم کریں گے، کوشش تو انسان خود کرے گا. قلب یقلب، جب تک وہ خود نہیں تبدیل ہونا چاہے، جب تک وہ خود نہیں پھیرنا چاہے اپنے دلوں کو گناہوں سے، غفلتوں سے، تو کیسے آئے گا؟ اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ تو اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھیں جب ایمان دل کے اندر آ جائے، اب دیکھیں یہ بہت اہم موضوع ہے اس وقت. جب ایمان دل کے اندر آ جائے تو وہ ایمان دل کے اندر اب کیا تبدیلی لائے گا؟ ایمان دل کے اندر آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آخری رسول مانتا ہوں. ایمان آ گیا دل کے اندر. ہدایت یہی ہے، اصل ہدایت یہی ہے، اللہ کو ایک ماننا. اب یہ ہدایت، یہ ایمان میرے دل کو کتنا بدلتا ہے اور کیسے بدلتا ہے اور کیا کیا تبدیلی اس کے اندر لائے گا، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں. سب سے پہلی تبدیلی جو ایمان دل کے اندر لائے گا، اللہ رب العزت ایمان سے انسانی دل کو منور کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا. یہ دور کفر و شرک کا بازار گرم ہے. اس دور کے اندر کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. اس دور کے اندر کتنی گمراہی عام ہے، کتنا کفر و شرک ہو رہا ہے، کتنی غیر اللہ کی پکاریں لگ رہی ہیں، کتنی نظر و نیاز ہو رہی ہے غیر اللہ کی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. اس دور کے اندر کتنی گمراہی عام ہے، کتنا کفر و شرک ہو رہا ہے، کتنی غیر اللہ کی پکاریں لگ رہی ہیں، کتنی نظر و نیاز ہو رہی ہے غیر اللہ کی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم.
سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس بڑے عذاب سے بچا لیا. کتنی بڑی آیت ہے قرآن کی, کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ یہ بھی ایک موضوع آئے گا, ایمان والا غور و فکر کرنے والا بھی بن جاتا ہے, اس کا دل بدل جاتا ہے. تو کبھی غور کیا اس آیت پہ؟ فمن اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیوں کیا؟ کیوں اللہ نے مجھ پر احسان کیا؟ کیوں مجھے ہی اللہ رب العزت نے ایمان دیا؟ یہ آس پاس مسجد کے قریب 10 15 20 گھر, ان کو کیوں اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں سمجھائی؟ اللہ نے مجھ پر احسان کیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. کتنی بڑی آیت ہے قرآن کی کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم, اور اس بڑے عذاب سے ہمیں بچا لیا. بڑا عذاب کون سا ہے جو کافر اور مشرک کو اس دن اللہ رب العزت دے گا؟ اس عذاب سے تو بہرحال بچ گئے, لیکن یہ واحد عذاب نہیں ہے جہنم کا, یاد رکھیں. اور بھی عذاب ہیں, اور بھی گناہوں پر پکڑ ہو سکتی ہے اور ہوگی. تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کو میں نے ایمان سے مزین کر دیا, منور کر دیا. اب دیکھو, بعض دل جو فسادی ہیں, بعض دل جن کے اندر نفاق ہے, بعض دل جن کے اندر کفر ہے, بعض دل جن کے اندر شرک ہے, بعض دل جو فسق و فجور میں مبتلا ہے, بعض دل جو اللہ کی نافرمانی میں سرگرم ہے, بعض دل جن کو تو پرواہ نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں, مجھے بنانے والی بھی کوئی ذات ہے, مجھے اس کے سامنے جھکنا بھی ہے, اس کی عبادت بھی کرنی ہے. بعض دل ایسے ہیں. اس دور کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے بعض دل ایسے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. سوچیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر دیا. خوش نہیں ہو اس بات پہ؟ خوش نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اللہ نے پسند کیا ایمان کو ہمارے لیے, اور صرف پسند نہیں کیا, بیان فرمایا وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا, مزین کر دیا تمہارے دلوں کو. یہ کوئی, یاد رکھیں, یہ کوئی کم احسان نہیں ہے اللہ رب العزت کا. اس پر جتنا غور کریں گے, اس بات پر جتنا غور کریں گے کم ہے, یاد رکھیں. اور اس کا جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے. یہ دور دیکھیں آپ, کس دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی سمجھ دی. اللہ نے پسند کیا ایمان, اللہ نے ہمارے لیے ایمان پسند کیا. ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات, ہمیں بنانے والی ذات, ہمارے لیے ایمان کو پسند کر دے؟ اور صرف پسند نہیں کیا, وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا. اور کیا کیا؟ وہ فساد جو ہے نا, دل جو فساد کرتا ہے, ان کاموں کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا. ایک اور احسان اللہ کا. پہلا احسان تمہیں ایمان دیا, پھر احسان کیا اس کو تمہارے دل کو منور کر دیا اس سے. پھر احسان کیا کیا؟ وَكَرِّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ تیسرا احسان آ گیا اللہ رب العزت کا. کوئی کم نعمت ہے یہ اللہ کی؟ اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا. کیا ناپسند کیا؟ کفر کو ناپسند کر دیا تمہارے لیے, گناہ کے کاموں کو ناپسند کر دیا تمہارے لیے, نافرمانی کو ناپسند کر لیا تمہارے لیے. یہ وہ 3 بڑے کام ہیں جن سے دل بگڑتا ہے, یاد رکھیں. کفر سے, فسق سے, عصیان سے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے لیے میں نے ان چیزوں کو ناپسند کر دیا. پسند کیا کیا؟ ایمان کو پسند کیا. کیا ہم نے بھی خود کے لیے پسند کیا ایمان؟ کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا, اس ایمان کا جو اللہ رب العزت نے فری میں ہمیں دے دیا؟ یہ وہی ایمان ہے, یاد رکھیں, جن کے لیے وقت مختصر ہے. اگر صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں کہ انہوں نے اس ایمان کے لیے کیا کچھ سہا تو رونٹے کھڑے ہو جائے. یہ وہی ایمان ہے جو آج اللہ رب العزت نے ہماری ٹوکری میں رکھ دیا. ہماری آنکھ کھلی, ایمان والے گھرانے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟
ایک کام تو ہو گیا، اللہ نے ایمان پسند کر لیا، اللہ نے ایمان سے دل کو مزین کر دیا، اللہ نے کفر، فسق اور فجور اور عصیان کو ناپسند کر دیا. یہ پہلا کام ایمان جو ہمارے دل کے ساتھ کرتا ہے، یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ اب جس دل کے اندر ایمان آ جائے، جو دل مزین ہو جائے ایمان سے، جس دل کے لیے اللہ کفر، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام ناپسند کرے، تو ظاہر ہے وہ دل تو اللہ کو یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب اس دل کو اللہ کی یاد تو کرنی چاہیے نا. جس رب نے احسان کیا، فمن اللہ علینا، جس نے احسان کیا ہم پر، حبب الیکم الایمان، ایمان کو پسند کیا ہمارے لیے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، گناہ اور نافرمانیوں کو ناپسند کیا ہمارے لیے، تو پھر اس رب کو یاد تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کتنا یاد کرنا چاہیے؟ کتنا یاد کرنا چاہیے اللہ کو ہر وقت. اسی لیے تو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے تر اور تازہ رہتے ہیں، ان کی زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اسی کام میں سرگرم رہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ذکر کیسے کرتے ہیں؟ بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. کون ہے پتہ ہے ایمان والے؟ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل کو صرف اللہ کا ذکر ہی اطمینان دیتا ہے. صرف اللہ کا ذکر ہی واحد وہ چیز ہے جو ایک اہل ایمان کو مطمئن کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار رہو، دلوں کا سکون تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں. ہمارے لیے کیا ہے سکون؟ دنیا سمیٹنا، مال سمیٹنا، شہرت، دولت، عزت، پیسہ، بینک بیلنس، ڈگری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہے اطمینان؟ کس چیز کے اندر ہے؟ اور یہ وہ اطمینان ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ مطمئن روح، مطمئن جان، اطمینان پانے والی روح. اور اطمینان کیا ہے؟ کیا ہے اطمینان؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو اس دن پھر اللہ رب العزت ان مطمئن روحوں اور جانوں سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. داخل ہو جاؤ اپنی رب کی رضامندی کے اندر. تم دنیا کے اندر مطمئن رہے. اور کیسے مطمئن رہے؟ وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے ذکر سے مطمئن رہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ جنتوں میں، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ اخروی احسان، دنیا کے اندر یہ احسان کیا اللہ نے، ایمان دیا. ایک احسان اللہ نے یہ کیا، ایمان دیا. پھر دلوں کا اطمینان اپنے ذکر سے بخشا، اور پھر اسی اطمینان والی روح کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کیا کہے گا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں. ہم پر کتنی خشیت طاری ہوتی ہے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے. اب ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی
اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کتاب نازل کی، اچھی کتاب نازل کی، اچھی بات نازل کی، جس کے اندر ایک جیسی باتیں دہرائی گئی ہیں، ایک جیسی باتیں دہرائی گئی ہیں اس کے اندر. اور کیا معاملہ کیا ہے؟ دہرائی تو گئی ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تمشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا جو اس کو پڑھتے ہیں، دونوں مطلب اس کے لیے جا سکتے ہیں. جو اس کو پڑھتے ہیں معاملہ یہ ہوتا ہے تمشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کتنی کرتے ہیں ہم تلاوت؟ رونٹے کھڑے ہونا دور، ہم تو اٹھاتے نہیں ہیں اللہ کی کتاب کو. کتنا پڑھتے ہیں؟ ہر ایک سوال کرے خود سے کہ اللہ کی کتاب کتنا پڑھ رہا ہوں میں روزانہ کی بنیاد پہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمشعر منہ جلود، جو رونٹے ہیں نا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آگے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر جو ہے ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، جسم نرم ہو جاتے ہیں، اکڑ ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. کس سے ختم ہوتی ہے؟ اب اندازہ ہوا قرآن کو شفاء لما فی الصدور کیوں کہا گیا، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر دل کی بیماریوں کی شفا کیوں ہے. پہلے رونٹے کھڑے ہوئے اللہ کے خوف سے، اس کے خشیت سے، پھر کیا ہوا؟ دل نرم ہو گئے، جسم نرم ہو گئے. شفاء لما فی الصدور. اور اللہ بیان فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اور اللہ جسے چاہے یہ ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے. یہ ایک اور بات ایمان کے بعد جو دل کی حالت ہوتی ہے. اب یہ معاملہ صرف ذکر کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا یہ ذکر ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے برگزیدہ پیغمبر کو سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. سب سے بہترین ذکر وہ نماز ہے. اور ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے. جب دل کے اندر ہدایت آ جائے، جب ایمان آ جائے، اس کے بعد دل کیسے بدلتے ہیں؟ تو آہستہ آہستہ پہلے اللہ کا احسان ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر ذکر سے صلاۃ کی طرف آنا ہے. صلاۃ کیسے پڑھنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ صلاۃ جو ہے یہ ایمان والوں پر مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے. مقررہ اوقات کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر وضاحت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اوقات ہیں صلاۃ کے. اب اگر ایمان کے بعد بھی دل کی یہ حالت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہے تو بہت سوچنا چاہیے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ایمان کے بعد، حالانکہ وہ جو صحابہ اکرام تھے ان کے دل کیسے بدلے ایمان کے بعد، مختصراً اس کا بھی ذکر کروں گا. ایک ہمارا ایمان ہے، ایمان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اللہ کو بھی جانتے ہیں، اس کی عبادت کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اوقات بھی جانتے ہیں، وہ جگہ بھی جانتے ہیں جہاں پر عبادت ہوگی. جانا مشکل ہے، یہاں آنا مشکل ہے، تشریف لانا مشکل ہے، وقت نکالنا مشکل ہے. اس رب کے سامنے جھکنے کی جو ہے ہمارے اندر سکت نہیں ہے، اس کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں ہے جس نے پیدا کیا.
اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس جس نے پیدا کیا. تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان والوں کے دل تو اللہ کے ذکر میں ہی سکون میں ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. ذکر تو صلاۃ ہے، صلاۃ میں نہیں ہے، غائب ہے. کیسا ایمان ہے؟ کیسی تبدیلی ہے؟ کتنی تبدیلی ہوئی دل کے اندر ایمان کے بعد؟ جو حالت پہلے تھی وہ حالت ابھی بھی ہے. تو پھر یہ ایمان تو صرف قول کا نام رہ گیا، حالانکہ ایمان تو قول اور عمل کا نام ہے. الایمان قول و عمل. ایمان تو قول اور عمل ہے. قول تو سب جانتے ہیں یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے. عمل سے ثابت کرنا ہے، یہاں آنا ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، صلوات کا باقاعدہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا ہے. تو اس کے بعد جو اگلی چیز اللہ رب العزت نے بیان کی، ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان جو ہے جب پہلے ایمان دل کے اندر آ گیا تو اب اس کے اوپر استقامت ہے. اب استقامت دکھانی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. ڈٹنا ہے، رکنا نہیں ہے، یاد رکھیں. ایمان پر ڈٹنا اور چیز ہے، ایمان پر رکنا اور چیز ہے. ایمان پر ڈٹنا یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کا ثبوت دوں گا مسجد آ کر. ایمان پر رکنا یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بس گھر میں بیٹھ گیا، میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں. اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے ثم استقاموا. ڈٹنا ہے، رکنا نہیں ہے، یاد رکھے. جب بندہ رک گیا تو پھر تو معاملہ یہاں سے بگڑ گیا. ایمان پر ڈٹنا ہے. ڈٹنا یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی سمجھ دی، پہلے خود عمل کرنا ہے. خود عمل کر لیا، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے. اس کے اندر جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو جھیلنا ہے. یہ ایمان پر ڈٹنا ہے. یہ ایمان پر ڈٹنا نہیں ہے کہ میں وہ ہلکے کے گوشوارے کے اندر تو اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ ہے تو ساتھی ہے، وہ تو آ جاتا ہے، کبھی کبھی حاضری لگا لیتا ہے صلاۃ العید کے اندر، یا وہ 4-5 مہینے بعد کبھی فرصت ملتی ہے تو جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے. ایسا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو ایمان پر رک جانا ہے. حالانکہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے ایمان پر ڈٹ جانا ہے. ثم استقاموا. جو ایمان لائے اس پر ڈٹ گئے، معاملہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر ان کے آخری وقت میں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کھاؤ. ولا تحزنوا، اور تم ڈرو نہیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. بشارت ہے تمہارے لیے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست دنیا کے اندر بھی تھے، آخرت کے اندر بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہے کرو یہاں پر. دنیا کے اندر تو تم قید تھے نا، دنیا سجن المؤمن. تو اب یہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو یہاں پر کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم چاہو گے، جو تم پکارو گے وہ تمہیں ملے گا یہاں پر. تو یہ ایمان کے بعد استقامت. نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر ثم استقم، اس پر استقامت. اب دیکھیں، غور کریں، ذرا غور کریں کہ کیا کہا گیا. قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر کیا بیان فرمایا؟ ثم استقم، پھر اس پر استقامت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ. یہ نہیں کہا ثم قل استقم کہ اس کے بعد یہ کہو کہ میں اب استقامت بھی اس پر ڈٹوں گا، بھی استقامت کا مظاہرہ بھی کروں گا. اس کا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ تو زبان کا اقرار ہے،
اصل چیز تو استقامت ہے، پھر ڈٹنا ہے اس پر، پھر تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، غم کے پہاڑ گر جائے، ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، حق ادا کیا ہے، قدردانی کی ہے۔ یہ ایک نعمت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، آپ دیکھیں سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو دی ہے انسان کو، وہ زندگی ہے، اور اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے، یاد رکھیں، جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر اس نعمت کی ہی ہم قدردانی نہ کریں تو آپ دیکھیں جو قدردانی نہیں کرتا نعمت کی، اللہ رب العزت ان سے وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے، خواہ وہ نعمت کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو وہ نعمت۔ اور مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے آئے، اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اللہ نے چھین لی یہ نعمت۔ اس نعمت کی اگر قدردانی نہیں کی جائے گی تو یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ کتنی مثالیں موجود ہیں، سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے قوم سبا کا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کی وادیوں کے اندر ان کے لیے نشانیاں تھی، جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغات ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کھاؤ اس کے اندر سے، یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے یہ پاک گھر ہے اور آخرت میں معاف کرنے والا رب ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اعراض کیا۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان پر ایک سیلاب آیا، فبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور وہ جو جنتیں تھیں ان کے دائیں بائیں جو باغات تھی وہ بدل گئے۔ کس چیز میں بدل گئے؟ جھاڑی دار درخت بچ گئے، اور کھانے کو اگر کچھ مل رہا ہے تو صرف بیر کھانے کو مل رہی ہے، ان کو بیر کھا رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ہر قسم کے میوے تھے، دائیں بائیں ان کے باغات ہیں، اور ابھی نافرمانی کی، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی تو اللہ رب العزت نے وہ باغات جھاڑی دار درختوں میں بدل دیے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے ایسی قوم کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی بربادی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے وہ۔ تو بیان فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر استقامت دکھاؤ، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اس کی اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اس استقامت کی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے اس دلوں کو ابھی تو بدلنا نہیں، یہ دل اس کے اندر جو ہدایت آ گئی ہے تو ابھی اس کو تو گمراہ نہ کرنا، اس کے اندر ابھی تو کجی اور ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ اور اگلی چیز ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دل کا ذکر چل رہا ہے نا، تو دلوں کو ایمان جوڑ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی مشہور آیت اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کا فضل، یہ ایمان، یہ دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، دلوں کے اندر الفت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی، احساس اور خیال آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایمان دل کی حالت جو ایک بدلتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے ایمان والے بھائی سے محبت، اس کے لیے ہمدردی، اس کے لیے احساس کا جذبہ۔ آپ دیکھیں اس کی بڑی قلت دیکھی جاتی ہے ہر جگہ، اور بڑی افسوس کی بات ہے
بڑی افسوس کی بات ہے۔ مشرکین سے ہماری دوستیاں کٹر ہوتی ہیں، خالص ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، اور ایمان والے بھائی کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ہماری دوستیاں، ہماری دلی محبت، ہماری رشتہ داریاں ان سے آپس میں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، جبکہ اللہ ایمان کی ایک نعمت بتا رہا ہے کہ ایمان کی ایک نعمت یہ بھی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اللہ رب العزت نے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ معاملہ تو یہ تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گلے کے کنارے پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے ہدایت دی تمہیں، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ الگ الگ نسلوں سے، قبیلوں سے، زبانیں بولنے والے، اللہ رب العزت نے تمہیں جمع کیا ایک جگہ اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس میں محبت ڈالی۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں الگ الگ علاقوں سے اٹھا کر، اب دیکھیں یہاں پر کتنے ہیں الگ الگ زبانیں بولنے والے ہوں گے، لیکن ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، کس کا فضل ہے؟ کس کی عنایت ہے؟ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ایمان کی ایک اللہ رب العزت نے رحم کیا ہے ایمان والوں پر، ایک فضل کیا ہے کہ ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو اس رشتے کو اسی طرح قائم اور دائم رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت سے ملے جانے والا یہ رشتہ، یہ بننے والا رشتہ، یہ ہماری ذاتی رنجشوں اور دشمنیوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اس میں دراڑ پڑ جائے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو ایمان تبدیلی لاتا ہے دل کے اندر، اور یہ بتدریج ہوتی ہے، درجہ بدرجہ، ایک سے نکل کر ایک، اگلے سے نکل کر، یہ درجے ہیں اس کے۔ مختصراً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو ایمان کے بعد جو ان کی دلی کیفیات تھی وہ کیسے تھی، وہ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کی قبول اسلام کا واقعہ جو مستند نہیں ہے، زیادہ تاریخی روایات کے اندر موجود ہے، لیکن ایک واقعہ جو شراب کی حرمت کے حوالے سے، شراب کی حرمت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے درمیان شراب کے بارے میں کوئی واضح احکام نازل کر دے، کوئی واضح حکم نازل کر دے جس میں شفا ہو، کوئی شافی حکم نازل کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی سورۃ البقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ دہرائے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ اس سے بھی کوئی واضح بیان نازل کر دے۔ چنانچہ سورہ النساء کی آیت نازل ہوئی، 43 نمبر آیت، اس کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو صلاۃ کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ دہرائی گئی، نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی گئی، اور یہ ایسی آیت تھی کہ جب مؤذن اقامت دیتا کھڑے ہو کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد اقامت کے بعد یہ بھی کہتا کہ جو لوگ نشے میں ہیں یا جو شراب پی کر آئے ہیں وہ صلاۃ کے قریب نہ آئے، اس وقت یہ بھی مؤذن کہا کرتا تھا۔ تو یہ آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی، انہوں نے پھر یہی دعا کی اللہم بین لنا، اور واضح کر دے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور واضح کر دے. پھر اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی 91 نمبر آیت، جس کے اندر بیان فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان اختلافات ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کی وجہ سے. اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے اندر اختلافات ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور صلات سے روکے. اور آیت کا آخری حصہ ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے اس سے؟ کیا اب تم اس شراب سے باز آؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ آیت سنتے ہیں انتہینا کہ اللہ ہم باز آ گئے، ہم رک گئے. اب دیکھیں یہ تبدیلی ہے ان کے دل کی کہ کس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اور تسلیم کر لیا. حالانکہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اسلام سے پہلے ان کے آپ واقعات پڑھے تاریخ کے اندر، ان کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں تھی، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. یہ وہی عمر ہے، آج اللہ کا حکم نازل ہوا انتہینا. اور کتنے واقعات موجود ہیں. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. قبیلہ ابو حنفیہ سے ان کا تعلق تھا. وہاں پر کچھ صحابہ اکرام بھیجے گئے، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو وہاں پر ان کے سرداران میں سے بڑے لوگوں میں سے ایک یہ بھی تھے، ان کو بھی پکڑ کر لے آئے. اب ان کو پکڑ کر لے آئے تو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا. مفہوم ہے حدیث کا، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا بتاؤ ثمامہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خیر ہے، اور اگر آپ مجھے قتل کریں تو آپ ناحق نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، یعنی کہ بہت سارے مسلمانوں کو میں نے شہید کیا. اور اگر تم مجھ پہ احسان کرو تو میں احسان کرنے والوں کو بڑا شکر ادا کرتا ہوں. نبی علیہ السلام یہ سن کر چلے گئے. اگلے دن آئے، پھر پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یہی جواب دیا. پھر چلے گئے نبی علیہ السلام. تیسرے دن آئے، پھر نبی علیہ السلام نے سوال کیا، پھر یہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کھول دو. اس کو کھول دیا گیا، اور وہ گئے ہیں مسجد نبوی کے قریب کوئی باغ تھا، وہاں پر غسل کیا، وضو کیا، اور پھر مسجد آئے. اور مسجد آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں جو دل کی تبدیلی ہے، ایمان کے بعد جو دل کی تبدیلی ہے، جو کیفیت اور حالات کی تبدیلی ہے، کس طرح ہے. کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یا محمد، اے محمد، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ اللہ کی قسم اس روئے زمین پر تمہارے چہرے سے کوئی زیادہ چہرہ میرے لیے کوئی ناپسندیدہ چہرہ نہیں تھا. یعنی کہ میں سب سے زیادہ آپ کے چہرے کو ناپسند کرتا تھا اس روئے زمین پر. اور اگلے الفاظ کیا ہیں، فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، اور تحقیق اب آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ اس دنیا میں پسند نہیں ہے. یہ الفاظ ہے. اگلے الفاظ کیا ہیں، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اے محمد اللہ کی قسم تمہارے دین سے زیادہ کوئی دین میرے لیے ناپسندیدہ نہیں تھا اس زمین پر. فاصبح دینک احب الدین الی، اور اب آپ کے دین سے زیادہ مجھے کوئی دین پسند نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اگلا بیان فرمایا، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اور آپ کے شہر سے مجھے کوئی دوسرا شہر ناپسند نہیں تھا. فاصبح بلدک احب البلاد الی، اور اب مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی اور شہر عزیز نہیں ہے. کتنا وقت لگا ہوگا. باہر گئے ہیں، غسل کیا، واپس آئے، کلمہ پڑھا، اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا، اور اب آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین میرے لیے ناپسند نہیں تھا، اور اب آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے مجھے محبت نہیں ہے. آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر میرے لیے ناپسند نہیں تھا،
اور اب آپ کے شہر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اور کتنے صحابہ اکرام ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کیسے تھے قبول اسلام سے پہلے، کتنے صحابہ اکرام کو احد میں انہوں نے شہید کیا، سخت دل اور اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی حق کی راہ میں جدوجہد کرنے والے، اللہ کے دین کی اتنی سربلندی کرنے والے، اور ہر وقت جہاد کے لیے سرگرم رہنے والے۔ جنگ موتا کے اندر جب نبی علیہ السلام شرکت نہیں کر پائے تو نبی علیہ السلام نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور وحی آئی نبی علیہ السلام پر، تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر وہ اسلام کا جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، جعفر بن ابی طالب، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، روئے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور پھر بیان فرمایا کہ اس کے بعد وہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ خالد بن ولید ہیں جو اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن اور قبول اسلام کے بعد سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو کچھ تو ایسا کیا ہوگا انہوں نے، ان کے دل بدلے ہوں گے، ان کے حالات بدلے ہوں گے، ان کے شب و روز بدلے ہوں گے۔ اور کتنے صحابہ اکرام کے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں۔ انصار اور مہاجرین کا واقعہ، دشمن ہیں ایک دوسرے کے پہلے، راہزن ہیں، دشمن ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں مختلف علاقوں سے، اور وہی لوگ ایمان کے بعد محافظ بن گئے، وہ رہبر بن گئے، وہ دشمن سے ایک دوسرے کے دوست اور محبت کرنے والے بن گئے، کتنی محبت کرنے والے بن گئے، اپنے کاروبار تقسیم کرنے تک، اپنے گھر بار تقسیم کرنے تک، اپنی کھیتی اور مویشی تقسیم کرنے تک۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ ایسی کیا بات تھی؟ وہ ایمان، حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اس سے تمہارے دلوں کو مزین کیا، وکرہ الیکم الکفر، تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا، والفسوق، گناہوں کو ناپسند کیا، والعصیان، اور نافرمانی کے کاموں کو پسند کیا، ناپسند کیا۔ الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو یہی انہوں نے وہ عملی نمونہ بنے ہیں اس کے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان آیات کا مصداق ٹھہرایا، کہ بعد والے یہ نہ کہیں کہ یہ آیات تو بڑی مشکل ہیں، اس پر کیسے عمل کریں گے۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح انسان، تمہاری طرح کھانا کھانے والے، محنت مزدوری کرنے والے، گھر بار رکھنے والے، عمل کیا ہے انہوں نے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، تو وہ داخل ہوئے ہیں، وہ داخل ہوئے ہیں اسلام کے اندر۔ انہوں نے ہر اس چیز کو ٹھکرایا جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھی، ہر اس چیز کو ٹھکرایا، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، حسب نسب ہو، خاندان ہو، رشتے ناتے ہوں، انہوں نے چھوڑا ہے۔ کتنے صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہانہ زندگی گزارنے والے، ایک جوڑا پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو لگا کر گزرتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں ایمان سے پہلے۔ ایسے شاہانہ زندگی، اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ایک کپڑا ہے،
پاؤں ڈھک رہے ہیں سر نظر آ رہا ہے، سر ڈھک رہے ہیں پاؤں نظر آ رہا ہے. یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے ایمان کی وجہ سے جو ان کی زندگیوں میں آئی. صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تعداد ان کے پاس دولت تھی. ہجرت کے وقت ان کو پکڑ لیا مشرکین نے، کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، اور باندھ دیا. رات کی کسی پہر چپکے سے نکلے ہیں اور کسی جگہ پر پہنچے تو مشرکین نے تعاقب کیا، پکڑ لیا. صہیب بن سنان رومی ان کا بڑا طویل واقعہ ہے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ یہ روم سے آئے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن مدینے میں مکہ میں انہوں نے تجارت کی اور مال کمایا. تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے تعاقب کیا اور روکا کہ کدھر نکل رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ تم نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ تم جب یہاں پر آئے تھے تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا، اب تم کیسے دولت لے کر جا رہے ہو؟ تم نے یہاں پر کمایا ہے. اب دیکھیں یہ کافر اور مسلمان، مومن اور کافر کی دو مختلف سوچیں. ایک دنیا کی سوچ رہا ہے، ایک آخرت کی سوچ رہا ہے. جب تم آئے تھے تمہارے پاس دولت نہیں تھا، تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے. تو کہا کہ جاؤ میرے گھر کے فلاں جگہ پر میرا مال دفن ہے، لے لو. تو دنیا پرست تو ہوتا ہی لالچی ہے، وہ گئے ہیں اس طرف، اور یہ صہیب بن سنان رومی مدینے کی طرف گئے ہیں. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو یہ الفاظ کہے کہ لقد ربح البیع، لقد ربح البیع، کہ اس شخص نے بہترین تجارت کی ہے، اس نے بہترین تجارت کی، اس نے دنیا دے دی، آخرت خرید لی. اس نے اپنا مال چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. اور کتنے ہیں؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت کے اندر، کہ غزوہ بدر کے اندر تو میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن اگر احد میں شامل ہوا، معذرت احد کا نام نہیں، لیکن اگر کوئی اور جنگ میں شامل ہوا یا کوئی اور ایسا موقع آیا تو اللہ دکھا دے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ کچھ کہنے سے ڈرے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا کہ اللہ دکھا دے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ واقعی میں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ تم یہاں سے نہیں ہلنا، وہ کسی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ گئے، کفار نے پیچھے سے حملہ کیا. کفار کی تعداد کئی زیادہ ہے، ایمان والے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. اس دوران انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے ہیں، وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں جہاں پر دشمن ہے، بھاگ رہے ہیں. اور راستے میں صحابی ملتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جنت. جنت، مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے وہ کیا جو ہم میں سے شاید کوئی نہ کر سکتا. وہ گئے ہیں، لڑے ہیں یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں، تیروں اور تلواروں کے نشان تھے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ پہچاننا مشکل تھا. ان کی بہن نے ان کے انگلی کے پھوروں سے ان کو پہچانا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. پھر اللہ آیت نازل کرتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مردوں میں سے ایسے بھی ہیں، مومن مردوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ان کو پورا کیا، انہوں نے جو وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے وہ کر دکھایا، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ذرا سا بھی انہوں نے رد و بدل نہیں کیا ان کے اندر. تو وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی تو گھر بار تھے، ان کے سینے میں بھی تو دل تھا، وہ بھی تو اسی دنیا کے اندر رہتے تھے، ان کا بھی وہی ایمان تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے. ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے آج. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری اندر اتنی کمزوری کیوں ہے؟ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ اتنی کوتاہی کیوں ہے؟ یہ سوال کرنا ہے ہر شخص نے
خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ بھی تو اسی ایمان کے دعوے دار تھے، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ وہ ایمان ان کو بھی اللہ رب العزت نے دیا، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ایمان دیا۔ انہوں نے جس طرح سے حق ادا کیا ایمان کا، انہوں نے جو قدردانی کی اس کی، ہم اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس نعمت کی اس طرح قدردانی کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس کا حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ اور یاد رکھیں، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہٹا کر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ بندے کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں۔ اللہ ہٹا دے گا اور لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ کے دین کے کام کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ تو مختصر یہ کہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو اس ایمان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی ہمارے دل کے اندر ہو، وہ دل کے اندر تبدیلی ہو، وہ تبدیلی ایسی ہو کہ یہ دل گناہوں کی طرف راغب نہ ہو، اس دل کے اندر فسق و فجور نہ ہو، اس دل کے اندر اللہ کی نافرمانی اور عصیان کے کام نہ ہو۔ یہ دل اللہ کے ذکر سے تر اور تازہ رہے، جس طرح وہ 3-4 چیزیں میں نے بیان کی۔